گڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارم بن صفیہ ہے اور کیا کہتے ہیں میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوں. اور میرا جو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے. یہ کتاب ہے ویسے میرے پاس کچھ کاپیز ہیں اور اس کتاب میں بیسکلی چونکہ میں نے کام اپنا شروع پیرنٹنگ کے حوالے سے کیا تھا. میرا تعلق پاکستان سے ہے لیکن آئی واز بورن براٹ اپ ان ابو دھابی UAE اور اس کے بعد شادی کے بعد میں امریکہ چلی گئی. جب میں امریکہ گئی تو ہم جب ریز ہوتے ہیں یہاں پہ ایک مسلم کنٹری میں میری پرورش ہوئی تو آپ دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ مطلب دین ہے نا, سارے ہی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر جب آپ ویسٹرن ملک میں جاتے ہو تو پھر آپ کو آپ کی آئیڈینٹی کا کرائسس ہوتا ہے کہ آپ ہو کون, آپ کیا ہو. اور وہاں پہ میں نے جا کے دین سیکھا. وہاں پہ میں نے قرآن اسٹڈیز سیکھی تو پاکستان کے لوگوں سے ہی تھی, لیکن کیا کہتے ہیں کنیکشن جو ہے وہ دین سے تب بڑھا. پہلی دفعہ حجاب کی اہمیت اور حجاب کیا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے وہ سارا کچھ سیکھنا شروع کیا اور پھر اس کو عمل میں لے کر آنا شروع کیا الحمدللہ. پھر جب میرے بچے ہوئے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایز اے مدر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے, لیکن مجھے لگا کہ میرے مزاج میں جنت والی کوئی بات نہیں ہے میری اولاد کے لیے. کوئی مطلب ایسا نہیں کہ ہر وقت ہی کوئی ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ظلم ہو رہا تھا, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ مزاج میں کرختگی تھی. تو میرا مزاج میں کرختگی کیوں ہے؟ اچھا میں بھی کسی اور سے بھی ڈسکس کری تھی. میری والدہ نے کہا ارم ماشاء اللہ آپ کا قرآن سیکھنے سکھانے کا کام ہے, آپ سیکھتے ہو, آپ پڑھتے ہو, آپ عمل کرتے ہو, تو بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے مطلب کہ گھر والوں کے ساتھ نیک عمل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ جو بہترین میرا اخلاق ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہے. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم کیوں نہیں ہو؟ اور میری والدہ کا یہ جو سوال تھا یہ میری زندگی کا ایک چینجنگ پوائنٹ تھا, کیونکہ میں نے پھر اپنے آپ میں جا کے, کیونکہ جو لوگ آپ لوگ سب قرآن سے وابستہ ہو, قرآن سیکھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو, پڑھا ہوا ہے یا پڑھا رہے ہو, رائٹ, تو اس میں ہمیں سب سے پہلے چیز کیا سکھائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھتے وقت یہ مت سوچو کہ یہ کسی اور پہ لاگو ہو رہا ہے, یہ سوچو کہ یہ مجھ پہ کیسے لاگو ہو رہا ہے. میں تو کہیں ایسا نہیں ہوں یا مجھ میں کوئی ایسی بات جس کو میں بدل سکوں, بہتر کر سکوں. تو ماما کا وہ جو ایک جملہ تھا کہ تم باہر والوں کے لیے نرم ہو حالانکہ حق گھر والوں کا ہے تم پہ پہلے, وہاں سے میری پیرنٹنگ سیکھنے کی جرنی شروع ہوئی. پیرنٹنگ سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دوبارہ سے ایڈمیشن لیا بیچلرز ان ایجوکیشن. میرا پہلا بیچلرز نہیں تھا کمپلیٹ, تو میں نے بیچلرز ان ایجوکیشن لیا. پھر اس کے بعد وہ شوق پورا کرتے کرتے میں نے ہوم اسکولنگ شروع کی. پھر وہ شوق پورا کرتے کرتے میں نے مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیشنز لینی شروع کی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا ٹراماز ہیں, کیا ٹریگرز ہیں, ہم ایسے کیوں ہیں جیسے ہم ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی میں نے سرٹیفائی کیا ایز اے لائف کوچ. آن لائن پہ میری جو جرنی شروع ہوئی وہ کووڈ کے ٹائم سے شروع ہوئی. ارم بن صفیہ کے نام سے میں فیس بک پر ہوں, یوٹیوب پر ہوں, انسٹاگرام ارم بن صفیہ _کوچ ہے. اینڈ دا تھنگ از میرا پورے کا پورا کام, میں دنیا کی جب عورتوں کی کوچنگ کرتی ہوں اور جب میں دنیا کی عورتیں کہتی ہوں تو آئی لائک ماشاء اللہ تبارک اللہ, آئی ہیو کوچڈ مینی ویمن, مسلم ویمن اینڈ اسپیشلی پاکستانی ویمن, کیونکہ میں اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی ہی ریپرزینٹ کرتی ہوں, رائٹ. بے شک میں امریکہ میں رہ رہی ہوں, آئی ایم این امیگرنٹ. اور میں نے جب کام شروع کیا تو میں نے شروع اسی طرح سے کیا تھا. میں اپنی مسجد میں یوتھ کی والنٹیئر تھی, یعنی کہ یوتھ گروپ کو کوچ کرتی تھی. اس وقت میرے پاس کوچنگ کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں تھی, لیکن مجھے لگتا تھا کہ جو ہمارے جوان بچیاں ہیں اسپیشلی جو اس میں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کلچرل ہیں لیکن وہ اسلام کو ویسے نہیں فالو کرتے جیسے قرآن میں ہے, اور کلچر اور دین کی تکرار ہو رہی تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ جب کوچنگ کی ضرورت پڑی اور میں نے وہاں پہ سمجھنا شروع کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ کیوں شفیق ہونا چاہیے. شفیق ہونا چاہیے یہ تو ہمیں پتہ ہے, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اچھا کھانا کھانا چاہیے, ہیلدی کھانا کھانا چاہیے, ہمیں پتہ ہے, پر ہم میں سے کتنے کھاتے ہیں, یا ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے پر ہم میں سے کتنے کرتے ہیں, رائٹ. تو میری جو نیش تھی وہ یہ تھی کہ میں امیگرنٹ ماؤں کے ساتھ کنیکٹ کروں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ آپ کلچرل اسلام کو مت فالو کرو, آپ ایکچوئل والے اسلام کو فالو کرو اور ایک شفیق قسم کا ایک ماحول اپنے گھر میں کریٹ کرو. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو بڑھایا اور میں نے پھر پیٹرن دیکھا, چاہے وہ نارتھ امریکہ کی خواتین تھیں, کینیڈا نارتھ امریکہ ہیں, چاہے وہ UK وغیرہ میں تھیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ گلف میں تھیں, چاہے وہ پاکستان انڈیا میں تھیں, چاہے وہ آسٹریلیا میں تھیں, ساؤتھ افریقہ میں تھیں. دیر واز ون پیٹرن. اور وہ پتہ پیٹرن کیا تھا؟ وہ پیٹرن یہ تھا کہ ہمیں صبر کا مطلب نہیں پتہ تھا. صبر کیا ہوتا ہے اور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے,
اور کیوں ہونا چاہیے اور کب ہمیں صبر کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, اور جب صبر ٹوٹتا ہے تو اپنے آپ کو معاف کر کے دوبارہ سے ریپیئر کیسے ہم رشتے کو کرتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ, ہم زبردستیاں کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, اور اس شش و پنج میں ہم تنگ ہوتے ہیں, ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں, رائٹ. اگر ابھی تک آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں تو پلیز مجھے کوئی ایکسپریشن دے دیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. سو میں نے پھر اس چیز کو سیکھا بھی, میں نے اس چیز کو سیکھا, اور اس کو آپ انگلش زبان میں آپ کہتے ہو ایموشنل ریزیلینس. لیکن ایموشنل ریزیلینس کا مطلب ہے کہ جب آپ پہ ایموشنس کا ایک, جس کو کہتے ہیں نا ویو, کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک لہر آئی ہوتی ہے, شدید لہر ایموشنس کی جب آپ پہ آئی ہوتی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لہر کو پار کرنا یا اس کو اپنے اوپر سے گزرنے دینا صبر ہے, رائٹ. اور اس کو آپ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کہتے ہو, کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کہتے ہو. کوگنیٹو ہائیلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل جو ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اسمارٹ, بک اسمارٹ, کتاب پڑھ لی, کتاب رٹ لی, اس کا کچھ کر لیا. ہمارا اسکولنگ سسٹم یہی ہے نا, کتاب رٹو, نمبر آئیں گے, آپ کو ایک چیز ملے گی. پیرنٹنگ ایک واحد جاب ہے جو ہماری زندگی کا سب سے لمبا عرصہ ہوتا ہے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں, ہمیں یہ امانت دیتے ہیں اولاد کی, یہ ہماری قبر تک یہ سلسلہ چلتا ہے, رائٹ. اور اگر ہم اچھا کر جائیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, رائٹ. یہ ایک واحد شعبہ ہے جس کی کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی, جس میں کوئی آپ کو اسکل لرننگ سرٹیفکیشن نہیں آپ کر رہے ہوتے, جس میں آپ اپنے, کیونکہ یہ ایک اسکل ہے. رحم اللہ نے دل میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہیں تو ہم انسان ہی. تو میں نے اس کتاب میں سب سے پہلے تو یہ لکھا کہ آپ صرف ایک پیرنٹ نہیں ہو. آپ میں سے کتنے لوگ پیرنٹس ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے, سو گرینڈ پیرنٹس, یہ میری ساس ہیں الحمد للہ. تو اور وہ میری جٹھانی اور وہ میری نیس ہے. اوکے, السلام علیکم. تو دا تھنگ از, اگر ایک چیز کو ہمیں اپنی قبر تک لے کے جانا ہے تو یار اس کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہیے کیا؟ سیکھنا چاہیے نا. اچھا کیا سیکھیں بھائی, مائیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہے, ہم نے تو اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے نچھاور کر دی. نہیں, ہم نے نہیں کی, ہم نے اپنی بھی تنگ کی ہوئی ہے, ان کی بھی کی ہوئی ہے. کس طریقے سے؟ کیونکہ ہمیں ہمارے ایموشنل ریزیلینسز نہیں آتے, ہمیں اس ایموشنل ویو میں سے گزرنا نہیں آتا, ہم اس میں جکڑے جاتے ہیں, اور ہم ہر دفعہ جا کے نیچے, جیسے کوئی ڈوبتا ہوا زمین پہ جا کے لگتا ہے نا غوطہ, ہم میں سے سب نے غوطہ تو کھایا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی, رائٹ. آپ نے غوطہ کھایا تو آپ کو لگتا ہے نا, وہ آپ کی ناک سے اوپر جو جاتا ہے, دماغ میں جا کے جو پانی لگتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو جھٹکے لگتے ہیں ہمیں, وہ آپ اس کو اس سے کمپیئر کر لو. حالانکہ وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, پر وہ ایک دفعہ آپ کو ہلا کے ضرور رکھ دیتا ہے, رائٹ. تو پھر میں نے سیکھنا شروع کیا, جب مجھے پیٹرن نظر آ گیا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو ایموشنلی اسٹرانگ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اوور مطلب کہ ایک سرفیس کور, پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ سرفیس کور یہ ہوتا ہے, صبر کرو اور اللہ کا شکر کرو, اور تم جو ہو نا, تم ایموشنلی اسٹرانگ ہو, اور تمہارے پاس نا وقت نہیں ہے کہ تم اس مسئلے میں پڑی رہو. اچھا, ہم کہتے ضرور ہیں تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم اس مسئلے میں پڑی رہو, لیکن 20 سال 25 سال 30 سال ہم اس ایک دن کی بات کرنا نہیں بھولتے, ہم اس ایک لمحے کی, اس ایک ڈائلاگ کی, اس ایک کانفلکٹ کو نہیں ہم بھولتے. ہمارے پوتے پوتیاں دوترے دوتریاں ہو جاتے ہیں, ہم بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارا فلانا رشتہ دار, اس نے سن 1900 فلانے میں اس دن میرے ساتھ یہ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو کیا ہم ایموشنلی ریزیلینٹ ہیں؟ نہیں ہیں. آپ یہ سوچو کہ ہم اس بیگیج کو, اور اس کو آپ CPTSD کمپلیکس ٹراما کہتے ہو, رائٹ. ہر چیز ٹراما نہیں ہوتی, میں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر چیز ٹراما نہیں ہوتی, کچھ چیزیں صرف وونڈز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ایموشنلی ریزیلینس آپ کی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ وقت گزر گیا. لیکن اگر آپ اتنے سالوں کے بعد بیٹھ کے بھی اس وقت کی بات کر رہے ہو, اور پھر اٹھتے ہوئے کہتے چلو اللہ کا شکر ہے وقت گزر گیا, وہ وقت تو گزرا, آپ ادھر ہی ٹھہرے ہوئے ہو, آپ نہیں گزرے, آپ ادھر ہی ٹھہرے ہو. اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے, یا ہماری زندگی میں سکون سے زیادہ ایک درد ہے, ایک خلا ہے, ایک غصہ ہے. تو coming back to the point, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم was the most emotionally intelligent human being. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارہا سیرہ میں انہوں نے بتایا کہ ان میں کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اور ایموشنل ریزیلینس اتنی ہائی ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ جب کہتے تھے کہ صبر جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب پہلا اسٹرائک ہو,
مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرا رونے کا دل کر رہا ہے اور جب مجھے غصہ چڑھا ہے اور جب میں حق پہ ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو اس وقت ایکسپریس بھی نہیں کر سکتی؟ یہ تھا میرا مسئلہ کہ میں حق پہ ہوں تو کیا میں اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتی؟ مجھے صبر کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے یہ بات پتہ ہے کہ صبر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایموشنلی اپنے آپ کو پریکٹس کرتے ہیں. پلیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی یہ چیزیں پیدا ہوتے ساتھ کسی کو یہ نہیں آتی ہیں, ٹھیک ہے؟ کسی کو یہ پیدا ہوتے ساتھ نہیں آتی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول ٹرن 41. میں نے یہ بھی ریسنٹلی سیکھی ہیں. یہ بھی میں کھلے اور بہت آنیسٹ طریقے سے بتا رہی ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ جی مجھے اس میں کوئی وہ حاصل ہے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سیکھ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ سیکھنے سکھانے کا تعلق ہمارا جڑا رہنا چاہیے. آپ نا 3-4 چیزیں سمجھ لیں تو آپ میرے خیال سے آئی تھنک ہمارا یہ جو اکٹھا ہونا آج فیوریبل ہو جائے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ کوگنیٹیو انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ نا جب کوئی چیز آپ کو آ کے لگ رہی ہے نا, جب کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ سے یہ بات کرو کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نا محسوس ہو رہا ہے کچھ, مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے. سب سے پہلے تو ایکنالج کریں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے. کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ جب کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو کہو کہ میں اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, میں نے نا اس رو میں بہنا نہیں ہے, میں نے اس رو میں بہنا نہیں ہے. اپنے اس کو آپ ایموشنل ریزیلینس کہتے ہیں. وہ آپ کا ایک مسل ہے. جیسے لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ویٹ لوز ہوتا ہے یا مسل بلڈ ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو پریزنٹلی آپ کو یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, میں ابھی سیرا سے بھی اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. اور پھر جب آپ یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ایموشنل ریزیلینس بلڈ ہوتا ہے. اب یہ جو میں ساری باتیں کر رہی ہوں یہ میں صرف وہاں سے کر رہی ہوں جہاں پہ انسان چوز کر رہا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ کرنا چاہتا ہے. لیکن میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتی کہ جب ایک مرد یا ایک عورت بچپن سے خوف اور خطر اور شیم کے ٹرامے سے گزرا ہو, مار پٹ جائے گی, گالی گلوچ ہو جائے گی, گھر سے نکال دیا جاؤں گا, یا مطلب کہ سارے مجھے جو ہے لان تان کریں گے, اس طرح کی جو شیم ہے جب وہ بچپن سے کسی بچے میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہماری ایج میں اس سے ایک دم سے نکلنا ایزی نہیں ہے. اٹس اے ویری ہارڈ اینڈ اے ویری پینفل پروسیس. میں اس چیز کو پہلے اکنالج کرتی ہوں اور دوسرا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, پر ہم دنیا میں آئے بھی اکیلے ہیں اور جائیں گے بھی اکیلے. اور دنیا جنت نہیں ہے, یہ تکلیف ڈھونے کی ہی جگہ ہے. اللہ نے ہم سب کے حصے میں ٹیسٹ دیے ہیں اور یہ ٹیسٹ ہم نے ہی پار کرنا ہے, کسی نے ہمارے لیے پار نہیں کرنا ہے. سب یہاں تک فالو کر رہے ہیں؟ اوکے گڈ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے کویشچنز میں اوپن کروں گی تاکہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکیں اور پھر ہم اس پہ مزید بات کر سکیں. مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا گراسپ کیا ہے اور آپ مجھے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ, اور میں نے یہ قصہ اس بک میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ قصہ جو ہے وہ ترمذی میں ہے میرے خیال سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی بات کی تعلیم دے رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ اس ٹائم پہ ایک بدو جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں, اور آپ سوچیں کہ کوئی شخص ابھی ایسے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائیں. اب بات کچھ اور ہو رہی ہے اور انہوں نے آ کے یہ بات کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آئی کانٹیکٹ کیا, نہ اپنی گردن ان کی طرف موڑی, نہ اپنی بات روکی, اپنی بات کنٹینیو رکھی. تو جو سامنے بالکل ان کے ساتھ جڑ کے صحابہ کرام بیٹھے تھے نا, ان میں سے ایک نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بات نہیں سنی, شاید ان کو آواز نہیں آئے. تو دوسرے صحابہ کرام نے کہا مجھے لگتا ہے ان کو اس بندے کی بات نہیں پسند آئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات فنش کر لی نا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے مڑ کے پوچھا اچھا اب بتاؤ کون پوچھ رہا تھا مجھ سے قیامت کے بارے میں. اب یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے لیکن دس از کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی. جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کو فوراً جواب دینے کی, فوراً ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں سیکھنی ہے, ہمیں یہ نہیں آتی, ہم بہت ری ایکٹیو ہیں. ہم ماؤں کا سب سے فیوریٹ جملہ کیا ہے؟ کیوں, یا میں کہہ رہی ہوں نا, یا میں نے کہا تھا تم نے سنا نہیں تھا. جب ہمیں غصہ آتا ہے فوراً سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے, یا ہمارے بچے اگر ہمیں جواب دے دیں خدا نہ خواستہ اور وہ ہماری مرضی کا نہ ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو.
لائک اور پھر ہم غصہ کرتی ہیں اور پھر ہم بولنا شروع کر دیتی ہیں, رائٹ. ہمیں غصہ آتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یا بڑے بڑے بچے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. The cognitive flexibility is you stop before saying all of that and you think کہ اس نے یہ بات اگر کی ہے تو اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. ایموشنل ریزیلینس یہ ہے کہ آپ پھر ایز اے کوچ, اور ہر پیرنٹ کوچ ہوتا ہے, آپ سب کوچز ہو, آپ کو خود ہی پتہ ہے, آپ سب نے ماشاء اللہ اپنے بچوں کی تربیتیں کی ہوئی ہیں, آپ کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ہم سب آپ پوچھتے ہو اس نے کیوں پوچھا, میں اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ کیا چاہ رہا ہے, چاہ رہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس کو مجھے وہ بات پسند نہیں آئے گی, لیکن میں پوچھ لیتی ہوں اور پھر ہم اس کا کوئی کولیبریٹیو حل نکال لیتے ہیں. اور کوئی مجھے کہے 5 سیکنڈ میں اتنے خیال نہیں آ سکتے, لیکن 5 سیکنڈ میں ہمیں یہ خیال آ سکتے ہیں یہ بدتمیز ہے, میری زندگی جو ہے وہ جہنم ہو چکی ہے, یہ کوئی میری بات نہیں سنتا, میں تھک گئی ہوں, یہ بھی تو آپ کو خیال آ رہے ہیں, تو آپ ان خیالوں کی بجائے دوسرے خیال کر لیں. اگر یہ سیکھنے کی ضرورت ہے نا. آج سے پہلے ہم میں سے کتنوں نے اس بارے میں بات کی ہے. آنیسٹلی میں نے تو نہیں کی تھی, جب تک میں نے سیکھا نہیں تھا میں نے نہیں کی تھی یہ بات بھائی, میں نے سیکھا. اور اب آپ مجھ سے آج بھی پوچھیں تو پھر کیا تمہیں آ گئی ہے ایموشنل ریزیلینس, کیا تم روک لیتی ہو اپنے آپ کو؟ کافی دفعہ الحمدللہ, کافی دفعہ, لیکن کافی دفعہ نہیں بھی ہوتا مجھ سے, کافی دفعہ نہیں بھی ہوتا مجھ سے. اور جب نہیں ہوتا مجھ سے تو میں اپنے آپ کو معاف کر دیتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے سوری. میں اونچا سا اپنے آپ کو پہلے سوری کہتی ہوں کہ زیادہ شرمندہ مت ہونا, یہ مت سمجھنا کہ تم کوئی گون کیس ہو, انسان ہو, سیکھنے سکھانے کے عمل میں ہو, اٹس اوکے, اٹس فائن, یور اوکے. اور پھر اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ آئی ایم سوری, آئی واز ریئیکٹیو. ہم اوور ریئیکٹیو یا ریئیکٹیو ہوتے ہیں, اینڈ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے بچوں سے اپولوجائز کریں کہ سوری آئی واز ریئیکٹیو ایٹ دا مومنٹ, آئی وازنٹ فیلنگ اوکے ایٹ دا مومنٹ, یا مجھے فوراً سے پہلے غصہ آیا, کیونکہ ہمیں غصہ اس, اچھا آپ میں سے کتنے مانیں گے اس بات کو کہ ہمیں اس وقت میں ایگزیکٹلی اسی وقت میں اسی بچے کی اسی بات پہ ایکچولی غصہ نہیں ہوتا, غصہ میں پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے, غصہ پیچھے سے کہیں سے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز پھاڑ کے پھینک دی, توڑ کے پھینک دی, کوئی چیز ٹوٹ گئی, آپ مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں, کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے, رائٹ. اس وقت پروبیبلی غصہ پیچھے سے نہیں چل رہا تھا, وہ اسی وقت میں غصہ آیا ہے. بٹ دین اگین چیز ٹوٹی یا بچے کی زندگی بچی. اور بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں, چیز کی خیر ہے, چیز تو پھر آ جائے گی. بہت مہنگی چیز ہوگی تو ذرا زیادہ تھوڑی دیر بعد کہہ دیں گے کہ تمہاری زندگی سے ایکسپینسو تھوڑی ہے, بچے تم سلامت ہونا الحمدللہ. یہ بھی کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہی ہے نا. اور اگین یہ ہمارا ایمان بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے کسی زیادہ بڑی مشکل سے بچا لیا, رائٹ. تو میں نے آپ کو کوگنیٹو فلیکسیبلٹی, کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ, ایموشنل ریزیلینس کے بارے میں کچھ بتا دیا. میں نے آپ کو سیرہ سے ایگزامپل دے دی. اب جو آخری بات میں کروں گی اور پھر اس کے بعد آئی اوپن دا فلور ٹو یور کویشچن اینڈ آنسرز از کہ ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ مجھے اپنے بچے کو جب وہ میرے لیے انتہائی مشکل ہو رہا ہے, میں نے اس وقت کیسے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کریٹ کرنی ہے, میں نے اس وقت کیسے ایموشنل ریزیلینس کریٹ کرنی ہے. تو وہ آپ پہ اور آپ کے بچے کے ٹیمپرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آپ کی اور آپ کے بچے کے ٹیمپرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم خود انتہائی غصے کے مزاج کے تیز لوگ ہیں, ہوتے ہیں کچھ لوگ مزاج کے ویسے ہی تیز ہوتے ہیں, بچپن سے ہی تیز مزاج کے پیدا ہوتے ہیں, یا اپنے حالات کی وجہ سے, جو لوگ اپنے حالات کی وجہ سے مزاج کے تیز ہو جاتے ہیں نا, لیکن ویسے دھیمے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان میں ایک حلم ہوتا ہے, ان کے لیے آسان ہوتا ہے, ان کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے اس چیز کو لرن کرنا اور اس چیز کو اڈیپٹ کرنا اور چینج کرنا. لیکن جو لوگ ٹیمپرمنٹ میں تھوڑے سے جذباتی زیادہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. ہر انسان ریپیئر ہو سکتا ہے اور ہر رشتہ ریپیئر ہو سکتا ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ کوشش ہی کام کرے گی, ہمارا مزاج, ہمارا ٹیمپرمنٹ, ہمارا تقوی, ہمارا توکل. مزاج, ٹیمپرمنٹ جو اللہ نے ہمیں دیا, لیکن جس رب نے دیا اس نے یہ بھی کہا کہ ڈیولپ کرو اس کو, تقوی کو ڈیولپ کرو, توکل کو ڈیولپ کرو. اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی اگر ہمیں تقوی نہیں ہے, اگر ہمیں توکل نہیں ہے. کیونکہ جزاک اللہ خیر. اب آپ لوگ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, اور میں کتاب لائی ہوں, اگر آپ کتاب خریدنا چاہیں تو آئی ہیو دا بکس ود می ایز ویل ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ آئی ووڈ ریئلی ریکمینڈ کہ پلیز یہ بک لیں. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کو,
اس چینج کی ضرورت ہے. اینڈ مطلب میں نے خود لکھی ہے, اور عجیب آپ سوچو گے کہ خود ہی لکھ کے خود ہی تعریف کی جا رہی ہے, لیکن میں واقعی میں نے تقریباً 3000+ ویمن کی کوچنگ کی ہے ورلڈ وائڈ, مسلم ویمن کی, ٹھیک, اور میجورٹی آف دیم ور پاکستانی ویمن یا انڈین ویمن یا بنگلہ دیشی ویمن یا افریقن مسلم ویمن, یا مطلب یہی میرا جو جس کو کہتے ہیں نا ایتھنیسٹیز, جن ایتھنیسٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا وہ یہی ہیں. ہمارے سب کے مسائل ملتے جلتے ہیں, مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بہت اسپیشل ہے, لیکن ایوری بڈی از گوئنگ تھرو. اسی وجہ سے تو میں صرف یہ ایک پیٹرن میں نکال سکی تھی کہ ایوری بڈی نیڈس ٹو لرن ہاؤ ٹو بیکم ایموشنلی ریزیلینٹ. اور یہ میرا چیپٹر 1 بھی نہیں ہے, یہ میرا چیپٹر 3 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے. دیٹس ناٹ ایون مائی چیپٹر 1. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں سے اگر اسٹارٹ لے لیں گے نا, اگر ہم خود اپنے اندر بہتری لانا شروع کریں گے تو ہماری پیرنٹنگ میں بہتری ہو جائے گی. اس کتاب میں نے کوچنگ ٹپس دی ہیں, ہم نے اپنے ساتھ کیسے کوچنگ, اپنے آپ کو کوچ کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو کوچ کیسے کرنا ہے. میں نے مختلف سچویشنز کی ایگزامپلس دی ہیں اور اس کے حل دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے یہ حل ہو سکتے ہیں. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہو اپنی ذات کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو بیٹر ڈائریکشن مل سکے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہو, آپ خود سیٹسفائی ہو سکو. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی پلیز. وعلیکم السلام. جی او یس ماشاء اللہ, یس عائشہ, ہائی. الحمد للہ آج مجھے 3 بجے میسج ملا کہ آپ آئیے ذرا آئے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. الحمد للہ. سو مائی کوشچن از کہ ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں ان کو ایموشنل ریزیلینس کا پرابلم نہیں تھا. وٹ واز دا ریزن؟ یعنی ہم لوگوں میں کیا ایسی, ہماری نسل میں آ کے کیا ایسی بات آ گئی کہ ہم مائیں ہماری ایج میں 30s 40s میں جو اب لوگ ہیں 20s کو تو بھی آپ چھوڑ دیں, تو وہ ان کو کیا فیکٹرس تھے جو اس طرف لے آئے کہ وہ صبرے ہو گئے, غصے کے تیز ہو گئے, جبکہ ہمارے گھروں میں مائیں اور نانیاں ایسی نہیں تھیں. میرے پاس اس بات کا بہت اچھا جواب ہے اور ریسرچ سے جواب ہے. آپ لوگوں نے ان کا سوال سنا یا میں انشا دہراؤں؟ ریپیٹ کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں ان کو ایموشنل ریزیلینس کا پرابلم نہیں تھا, بڑی صابر خواتین تھیں وہ, لیکن ہماری جو جنریشن ہے, ہم جو 30s اور 40s میں ہیں, ہم اتنے دکھی, بے صبرے اور غصے سے بھرے ہوئے کیوں ہیں. انہیں تھا یہ پرابلم, انہیں تھا یہ پرابلم. میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیسے پتا. دے ڈیڈ اے سائنٹیفک ریسرچ, اور یہ اس بات کو جا کے پلیز ریسرچ کیجیے گا, کیونکہ آپ کو خود ہی نانیوں دادیوں پہ بھی ترس آ جائے گا اور آپ ان کے لیے بھی زیادہ مغفرت کی دعا مانگیں گے اور اپنے اوپر بھی ترس آ جائے گا. جب کسی بھی ملک پہ کوئی ظالم راج کرتا ہے, گورے نے راج کیا سب کانٹیننٹ پہ, تو اس نے سب سے پہلے مسلمان سے اس کا وقار چھینا. اس نے کہا, اور یہ کلونیلزم پہ اگر کبھی آپ ہسٹری پڑھیں, اسی لیے ہسٹری پڑھنا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہسٹری کے اندر اتنا مرچ مسالہ ڈال دیتے ہیں کہ اصل ہسٹری کون سی ہے, نقل ہسٹری کون سی ہے, یہ پتہ نہیں چلتا, لیکن پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اللہ سے ہم مانگیں تو ہمیں مل جاتا ہے. تو دا تھنگ از, ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ ناٹ جسٹ دا سب کانٹیننٹ, ناٹ جسٹ دا ساؤتھ ایشینس, اینی ویئر جہاں پہ کسی ظالم نے راج کیا ہے, فرینچ نے کیا ہے, اسپینش نے کیا ہے, گورے نے کیا ہے, اب کریبین کنٹریز لے لو, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ بتایا افریقن سلیوز کے ساتھ, جو یونائٹڈ امریکہ سے جو افریقن سلیوز لے کے گئے تھے, رائٹ, ان کو سب سے پہلے کیا بتایا گیا, ان کو کہا گیا تم لوگ جاہل ہو, تم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے, تم لوگوں کا رنگ کمتر ہے ہم سے, تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے کمتر بریڈ ہو. اور اس چیز کو اتنا بولا گیا, اتنا بولا گیا, اتنا بولا گیا کہ تم کمتر ہو, کمتر ہو, کمتر ہو. سائنس آج پروف کرتی ہے کہ جب ایک عورت اپنے ووم میں, آپ کو پتہ ہے 2 جنریشنز کیری کرتی ہے, تو وہ اپنے ووم میں 2 جنریشنز کا ٹراما کیری کرتی ہے, 3 جنریشنز کا, ایک اپنی جنریشن کا اور اگلی 2 آنے والی جنریشنز کو اس عورت کا ٹراما ملتا رہتا ہے. اٹس اے پروون فیکٹ. تو اگر ہم 1947 کی خواتین کی بات کریں اور 1947 سے پہلے کی خواتین کی بات کریں, they were under immense trauma. They were under immense trauma. اپنی آئیڈینٹی کا اسٹرپ آف ہونا,
اور ایک دم سے نہیں ہوا تھا, آہستہ 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 انٹرنلائز کرایا گیا تھا. آج میں کسی سے بات کری تھی, میں نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, نہ ہماری انگلش اچھی ہے تو نہ میری اردو اچھی ہے. میں اپنی بات کری تھی, میں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے, پر جب میں بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری انگلش بھی اچھی نہیں ہے. میں لکھنے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری اردو بھی اچھی نہیں ہے. جب میں بات کرنے لگتی ہوں تو جو چیزیں میں اردو میں کہنا چاہتی ہوں ان سے کہی نہیں جاتی, میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے کیا بتایا گیا تھا, ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش میڈیم زیادہ اچھی ہے. دیٹ از اے ٹراما, جنریشنل ٹراما جو ہم نے انٹرنلائز کیا ہوا ہے, اینڈ ہم نے خود اس چیز کو اب کمتر مانا ہوا ہے کہ جو دین پہ چل رہا ہے اور جو وثوق سے دین پہ چلنا چاہ رہا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اور جس نے کتابیں 4 زیادہ اور وہ بھی ویسٹرن اسکالرس کی پڑھ لی ہیں اور گاڈ فار بٹ آئی وی لنک یونیورسٹیز میں پڑھ لیا, سارے لوگ ایسے نہیں ہیں پلیز, اگر یہ لائیو ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے ہیں, لیکن میجورٹی بیکاز میں تو وہاں پہ امریکہ میں رہتی ہوں نا, آئی ہیو میٹ ڈاکٹرز اینڈ سائنٹسٹس اینڈ انجینئرز میل اینڈ فیمیل who were Muslims but they went to these Ivy League universities and now they question Salah, they question نماز کی ضرورت کیا ہے. ضرورت نہیں ہے ہمیں اس چیز کی. اچھا واقعی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے, اپنے رب کی ضرورت نہیں ہے. تو the thing is trauma has been passed on and trauma has worsened, اور ڈراما ورسن اس لیے ہوا ہے. اور یہ جو ہماری جنریشن میں اتنی جس کو کہتے ہیں نا ایجیٹیشن اور غصہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہے, مردوں اور عورتوں دونوں میں ہے, اور تبھی تو ہمارے گھر پرسکون نہیں ہے. اٹس بیکاز اٹ واز نیور ہیلڈ. ہیل کرتا کون؟ ہمارے ملک میں کبھی فائنینشیل حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے, روٹی کپڑا مکان سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی ہے. اور جب ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں سمجھایا گیا تو ہم نے تربیت سے اپنا پورا مائنڈ آف کر لیا. آپ مجھے یاد ہے ہمارا فیوریٹ ڈائلاگ تھا, میری بات سنو, یہ 9, 10, 11, 12 جو ہوتے ہیں زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں, پلیز اگر اس میں بہت زیادہ محنت کر لو گے اور اتنے نمبر لے لو گے تو تمہاری کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی, کسی اچھی جگہ پہ چلی جاؤ گے. اگر ڈاکٹر ہیں, 10 لاکھ بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, کتنے بنتے ہیں؟ اب تو شکر ہے پرائیویٹ اسکول کھول گئے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے بچے بن رہے ہیں ڈاکٹر, لیکن ایسا نہیں تھا ہمیشہ سے.